الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب ختم مرتبت کا وجود مقدس اس کائنات کے لیے ایک رحمت ہے، ایک ایسی رحمت کہ جس کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نہج البلاغہ میں خطبہ مولا کا اس آیت سے متعلق. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وما كان ربك يعذبهم وأنت فيهم وهم يستغفرون. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو وجوہات بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا. فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کا رب ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس میں ان لوگوں میں آپ موجود ہیں، اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا کیونکہ یہ رحمت الہی ہے. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہاں عذاب نہ ہو. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کر رہے ہیں. جو استغفار کرے گا وہاں کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ استغفار ایک چیز ہے جس سے عذاب نہیں ہوتا، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے جو چیز بتائی ہے وہ وجود مقدس حبیب خدا. وجود مقدس حبیب خدا ایک ایسی ہمارے لیے اللہ کی رحمت للعالمین، ایک ایسی رحمت ہے کہ جس کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے. نعمت اور رحمت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نعمت پہ حساب کتاب ہوتا ہے. اللہ نعمتیں دیتا تو حساب کتاب مانگتا ہے، اور رحمت پہ حساب کتاب نہیں ہے. نعمت پہ حساب کتاب ہے، رحمت پہ حساب کتاب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر رسول خدا کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. رسول خدا رحمت الہی ہے. اور قرآن کے اندر غدیر خم کے اعلان کے بعد آیت نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یعنی پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے، اور ولایت علی نعمت ہے جس پہ حساب ہوگا. اور ولایت علی نبی طالب پہ حساب کتاب ہے کیونکہ وہ نعمت ہے، نعمت پہ حساب ہے. اب جو ٹھکرائے گا اسے عذاب ہے، جو مانے گا اسے جنت ہے. حضرت میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس پہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ولایت علی کا ضرور سوال کیا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے. لَتُسْأَلُنَّ لام تاکید ہے، نون تاکید ہے. لَتُسْأَلُنَّ لام تاکید یعنی ضرور اس دن سوال کیا جائے گا. عن النعیم، سب سے بڑی نعمت کا، سب سے بڑی نعمت کا ضرور سوال کیا جائے گا. تو پوچھا مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال کیا ہوگا روز قیامت؟ کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ کون سی نعمت کا سوال ہے؟ کل لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا. کہا کہ اگر کچھ سخی آدمی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ کتنا کھایا، تو کہا مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ سخی کھلا کے حساب نہیں مانگتا، خدا سخی الاسخیاء ہے. ضائع کرنے کا ہوگا کیونکہ نعمت کو ٹھکرایا ہے، ضائع کیا ہے. کہا لیکن اللہ کبھی کھانے پینے کا حساب نہیں مانگا، دنیا میں کتنا کھا کے آئے ہو. کہا پھر مولا کس چیز کا حساب ہے؟ کہا یہ ہم اہل بیت کی ولایت کا حساب ہے.
تمہاری ولایت ایک ایسی نعمت ہے جس کا سوال اللہ ضرور کرے گا. بتاؤ میں نے ولایت جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے مانا بھی تھا، اطاعت کی تھی، علی کو سر پہ تسلیم کیا تھا یا نہیں؟ تم نے ولایت کو رد کر دیا تھا. اگر رد کیا تھا تو جہنم میں جاؤ، مانا تھا تو جنت میں جاؤ. یہ ہمارے ولایت ہے. تو حضرات میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جناب ختم مرتبت کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. جناب حبیب خدا نے پوری زندگی صرف حنین کی جنگ ہے جس میں تلوار اٹھائی ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو نہیں مارا، صرف حنین میں، وہ بھی مجبوراً کیونکہ صحابہ حسب عادت بھاگ گئے تھے. بری بات یہ نہیں ہو رہی. اب لوگ جب چھوڑ کے چلے جائیں، جان کا بچانا واجب ہے، پیغمبر اسلام کی شریعت ہے، جان کا بچانا واجب ہے. تو جناب ختم مرتبت نے تلوار وہاں اٹھائی اپنے دفاع کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کسی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی. تو کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا علی یہ کیا بات ہے، رسول خدا نے پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو قتل نہیں کیا. کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن کے اندر تو رسول خدا کی تلوار زنی کا، شمشیر زنی کا کوئی ذکر نہیں ہے. کہا نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تلوار نہ چلے. کہا تو پھر آپ نے تلوار کیوں چلائی ہے؟ تو کہا کہ حبیب خدا رحمت الہی تھے، میں جلال الہی ہوں. جناب حبیب خدا ہے رحمت للعالمین. آئے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ مطالب. آپ کے وجود مقدس کے اندر علماء نے کہا 24 معجزات تھے. آپ کے جسم، حق الیقین اگر سننا چاہیں تو میں پیش کروں. 24 معجزات جناب ختم مرتبت کے جسم کے اندر لکھے ہیں. جسم میں 24 معجزات تھے جناب ختم مرتبت کے جسم میں. ویسے جو آپ نے معجزات دکھائے ہیں 500 سے زیادہ تعداد ہیں جو سب کیے گئے ہیں، جو لکھے گئے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور بہت سے بہرحال، لیکن جسم میں آپ کے 24 معجزات ہیں، حق الیقین میں ہیں. تو بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. خالق کو منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے. آگے جناب ختم مرتبت کے وجود مقدس میں جسم میں یہ 24 معجزات ہیں. کا دوسرا ان کا معجزہ کیا تھا؟ کا دوسرا یہ معجزہ تھا کہ جناب ختم مرتبت کے سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہا کرتا تھا، ایک بادل رہا کرتا تھا. ان کے سائے پہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ جائے. تو اب اگر کسی کو آغوش میں لیں اور اگر کسی کو کہیں کہ آپ کاندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑ دیجئے، تو خالق کی اجازت تھی نا. جب خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ پاؤں آئے، اگر وہ حکم دے اس کا مطلب ہے خالق نے اجازت دی تھی. حضرات جسم مبارک کے اندر بہت سے معجزات ہیں. ایک معجزہ یہ تھا جناب ختم مرتبت کا کہ آپ کے مہر نبوت تھا، اس پہ یا بادل لکھا ہے بازو پہ ایک مہر نبوت تھا. اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو اس سے نور نکل کے آسمان سے جا ملتا تھا. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد حضرات یہ جسم مبارک کے اندر معجزات ہیں. ایک اور معجزہ تھا کہ جناب ختم مرتبت پہ کبھی بھی کیڑے مکوڑے نہیں بیٹھا کرتے تھے. مکھیاں، مچھر وغیرہ، کیڑے وغیرہ آپ پہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے. صحابہ کا مجمع تھا، سب کے سب کہہ رہے تھے یا رسول خدا ہم سب کو تو مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، یہ آپ کو اذیت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی انہیں بھی پتا تھا کہاں بیٹھنا ہے. تاکہ یا رسول اللہ یہ آپ کو کوئی مکھی مچھر کبھی بھی کوئی اذیت نہیں کرتا. کہا اللہ نے میرے چاروں طرف ایک حصار بنا رکھا کہ یہ کسی بھی طرح کے کیڑے مکوڑے میرے طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی بھی ایسی چیز جو اذیت کا سبب بنے، موذی افراد، موذی جانوروں میں سے، تو کہا حشرات میں سے کوئی میرے قریب نہیں آتا. جانور جانتے تھے، حشرات jانتے تھے انہیں اذیت نہیں دینی. اگر کوئی انسان اذیت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدتر ہے.
کوئی بھی چیز جو پیغمبر کو اذیت دے، اس کا مطلب ہے کہ ان مچھروں سے بدتر ہے، مکھیوں سے بدتر ہے وہ افراد کہ جو پیغمبر کے گرد نہیں جاتے تھے۔ حضرات ایک اور جو معجزہ لکھا ہے جناب ختم مرتبت کا، کہا کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا، یہاں تک کہ ایک ام المؤمنین کہتی ہیں دن میں اگر سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ میں دن میں روشنی ہوتی ہے، رات کو تو تاریکی ہوتی ہے، کہ نہیں ہم رات کو پیغمبر کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب پیغمبر آتے تھے تو ان کی پیشانی کے نور کے اندر وہ جو دن میں سوئی نہیں ملتی تھی، پیغمبر کی پیشانی کے نور سے رات میں مل جایا کرتی تھی۔ تو حضرات اب اگر کسی میں جرأت ہو تو کہے محمد ہم جیسے حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات بات واضح ہو رہی ہے نا لوگوں کے لیے۔ حضرات یہ جناب ختم مرتبت کا وجود مقدس ہے۔ حضرات روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب ختم مرتبت سوتے تھے نا تو کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے سویا کرتے تھے اور پورے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے کالے رنگ کی۔ تو اب جن کو کالے رنگ سے چڑ ہے، جو کالے رنگ کو بدعت کہتے ہیں، ان سب سے کہہ دیجئے پیغمبر بھی یہ جو آپ کالی کملی کے مسلسل قصیدے پڑھتے نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، کالی کملی والے تجھے لاکھوں سلام، یا یہ نعتیں پڑھنا چھوڑ دیں یا کالے رنگ سے نفرت چھوڑ دیں۔ پورے جسم کو ڈھانپ کے سویا کرتے تھے، کالے رنگ کی چادر لیا کرتے تھے، اپنی ابا اوڑھا کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ جب سفر کر رہے ہوتے تھے نا تو پرانا زمانہ تھا، خیمے لگائے جاتے تھے، نصب کر دیے جاتے تھے، افراد اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا بستر زمین پہ لگاتے تھے، سب سو جایا کرتے تھے۔ پھر بھی سب لوگ دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، یہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا ان کے ابا سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے، یہ نور بتا رہا ہے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ حضرات اب ماننا پڑے گا نا کہ اب اگر کسی کو شب ہجرت اپنے بستر میں سونے کے لیے کہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ وقت زیادہ نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرات جب جناب ختم مرتبہ اگر کسی کو اپنے بستر پہ سلائیں گے نا تو جس کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہو، اور دیکھنے والے کفار و مشرکین تھے، اپنے تو تھے نہیں، تو کہتے نہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ کفار و مشرکین بڑے غور سے دیکھ رہے تھے جناب ختم مرتبہ کے بستر کو، بار بار دیکھتے تھے۔ پھر ایک آدمی آواز دیتا تھا نہیں محمد ابھی سو رہے ہیں، اور سو رہے تھے جناب امیر، تو وہ بھی بار بار حضرت امیر کو دیکھ کے یہی کہتے تھے نہیں محمد سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ مشرکین و کفار بھی دیکھ کے اقرار کر رہے تھے 19-20 کا فرق نہیں ہے، جیسا نور رسول خدا کے جسم سے نکلتا ہے ویسا ہی علی مرتضیٰ کے۔ وہ بھی 19-20 کا فرق معلوم نہیں کر رہے تھے، اور بہت سے مسلمان کہہ رہے نہیں فرق تھا، اور بس یہ فرق نکالتے رہیں گے۔ حضرات کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فرق نکالنا ہے جناب ختم مرتبت میں علی میں۔ حضرات سب کے سب کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ مسلمان جو کیمرے لے کے وہیں بس پڑے تھے، کوئی نہ کوئی فرق نکال لے پیغمبر اسلام میں اور علی مرتضیٰ میں۔ حضرات کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا ان کے نور میں اور ان کے نور میں، ایک ایسا نور ہے۔ حضرات جناب ختم مرتبت کے جسم میں وجود مقدس کے روایات میں لکھا ہے کہ ناخون اور بال نہیں بڑھتے تھے پیغمبر اسلام میں، ناخون اور بال منہ مبارک بڑھتے نہیں تھے، کہا تاکہ کاٹنے نہ پڑے، اگر پھینکے جائیں گے لوگوں کے پاؤں آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا وجود رکھا تھا کہ نہ ناخون کاٹنے پڑے نہ بال کاٹنے پڑے، بس حجۃ الوداع ایک موقع تھا کہا کہ سر کے بالوں کو موڑ دو کیونکہ حلق واجب ہے، تو سارے صحابہ نے پیغمبر اسلام کے منہ مبارک آپس میں تبرکاً تقسیم کر لیے تھے۔ تو تبرک کے منکروں سے کہنا صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ جناب
جناب ختم مرتبت کے تبرکن سارے منہ مبارک کو صحابہ نے آپس میں تقسیم کر لیا کہ یہ ہاتھ میں لے کے دعا مانگو گے نا تو دعا قبول ضرور ہوگی. تو سارے صحابہ نے منہ مبارک پیغمبر اسلام کے سر کے بالوں کو تقسیم کیا. تو حضرات ایک بات ماننی پڑے گی, جب بعض اوقات ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں, نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو بھی نہیں ماننے پہ آئیں گے تو بال بھی مان لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا عالم ہے. مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ. تو جسم مبارک کے اتنے معجزات لکھے ہیں. کہا کہ ایک پیغمبر اسلام کا اور معجزہ تھا, حضرات مجھے ترتیب بھول گئی, میں نے کہا تھا 24 معجزات ہیں, جتنے اب یاد رہیں گے میں پیش کر دوں گا. کہا ایک اثر یہ تھا کہ جب صحابہ بعض اوقات کہتے تھے یا رسول خدا اس کنویں کے اندر تو پانی ہی نہیں ہے اور ہم پیاسے ہیں, تو آپ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے, پانی بھر جاتا تھا. اور بعض اوقات شکایت کرتے تھے یا رسول خدا پانی تو ہے یہاں پہ لیکن کھارا ہے, تو پیغمبر اسلام اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے, کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو, اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ یہ 10-12 میں نے آپ کے سامنے بھی معجزات پیش کیے, 2-3 اور پیش کرتا ہوں معجزات. یہ پیغمبر کے جسم سے متعلق ہے معجزات. روایت کے الفاظ ہیں جہاں سے آپ گزرتے تھے نا تو درخت آپ کے سامنے جھکنے لگتے تھے. صحابہ خود سے کہتے تھے نہ ہوا چل رہی ہے, وقت پہ سناٹا ہے اور یہ بار بار درخت جھک رہے ہیں. پیغمبر کہتے تھے کہ تم مانو نہ مانو, یہ درخت میرے سامنے جھک کے بتا رہے ہیں کہ یہ میری رسالت کا اقرار کرتے ہیں. بعد اگر پیغمبر اسلام سنگریزے ہاتھوں میں لیتے تھے, پتھر ہاتھ میں لیتے تھے, جیسے پتھر کو ہاتھ میں رکھتے تھے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا. سنگریزہ کہتا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سنگریزہ حضرات اگر پتھر ہاتھ پہ آئے تو تسبیح کرے اور جو آغوش میں پلا ہو. حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو کوئی اہل بیت کی حیثیت سے نہیں مانتا, نمائندہ الہی کی حیثیت سے نہیں مانتا, تو یہی مان لو کہ یہ آغوش رسالت کے پلے. جہاں سنگریزہ تسبیح پڑھے, پتھر ہاتھ پہ آئے تو تسبیح پڑھے, اور جو آغوش میں پلے ہوں وہ حسن حسین کیسے ہوں گے, وہ جناب زینب بنت کلثوم علیہ السلام وہ کیسے ہوں گے. حضرات یہ جناب ختم مرتبہ کے جسم کی معجزات ہیں. ایک اور موضوع کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات صحابہ کہتے تھے کہ بعض اوقات پیغمبر اسلام ریت پہ یا مٹی پہ, گیلی مٹی پہ چلتے تھے اور آپ کے قدم مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے. محسوس ہوتا تھا کہ آپ اس ریت پہ مٹی پہ نہیں چل رہے ہیں, اس سے اوپر چل رہے ہیں. اور بعض اوقات چٹان پہ پتھر پہ چلتے تھے, نقش اس پر نقش بننا شروع ہو جاتے تھے. تو ایک بات ماننی پڑے گی کہ جہاں جہاں پیغمبر چاہتے تھے وہاں وہاں اپنے نقش رکھتے تھے, اور جہاں نہیں چاہتے تھے وہاں نقش نہیں رکھتے تھے. جس کو پتھر پہ اختیار ہو نقش رکھنے کا یا نہ رکھنے کا, تو کیا مومنوں کے دلوں پہ اختیار نہیں؟ حضرات یہ پیغمبر اسلام کا اختیار ہے کہ کس کس دل پہ اپنا نقش رکھیں. حضرات یہ ان کے قدم کے جہاں پہ نشان بنتے چلے جائیں, یہ ان کے قدم مبارک کے نقش ہیں. حضرات یہی آل محمد میں معجزات تھے کہ امام رضا علیہ السلام کے آپ قدم مبارک کو دیکھیں, امیر المومنین کے قدم مبارک کے نشانات ہیں. حضرات یہ اہل بیت علیہ السلام کے زندہ معجزے تھے, اور جناب ختم مرتبت نے بے انتہا معجزات دکھائے. اور ایک مرتبہ نہیں, متعدد مقامات پہ آپ کے معجزات سے واضح ہوا کہ ان کا مقام مختلف ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ بعض اوقات دوپہر میں نے خود دیکھا, ابھی حضرات لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ رسول خدا ہے, ابھی اعلان رسالت نہیں کیا جناب حبیب خدا نے, جناب ختم المرتبت نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا, لوگ جانتے نہیں یہ ختمی مرتبت ہیں, یہ رسول خدا ہیں. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ ابھی کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ رسول ہے, میں اس وقت بھی معجزات دیکھا کرتی تھی. جناب فاطمہ مادر امیر المومنین کہتی ہیں میں اس وقت بھی معجزات دیکھا کرتی تھی. کہا میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ دوپہر میں جب حبیب خدا آتے تھے تو کہا میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ درخت کو اشارہ کرتے تھے, درخت نیچے جھک جا, کہا درخت جھک جاتا تھا, آپ خرمے اتارتے تھے, کہتے تھے واپس چلا جا, کہا درخت پلٹ کے واپس اپنی حالت میں چلا جاتا تھا. تو جناب فاطمہ بنت اسد اس وقت بھی پیغمبر کے معجزات دیکھ رہی ہیں, جب ابھی کوئی جانتا نہیں یہ رسول ہے. حضرات ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ رسول ہے, وہ اس وقت بھی معجزات دکھا
برائے خوشنودی محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات حضرات یہ جناب ختم مرتبہ وجود مقدس ہے، کیونکہ ایک ہی مجلس ہے، اس کے اندر دونوں کا ذکر کرنا ہے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں نا امام کی، اگر ولادت کسی کے ساتھ ہے تو شہادت الگ ہے، اور اگر شہادت کسی کے ساتھ ہے تو ولادت کی تاریخ الگ ہے، لیکن ختم مرتبت کی دونوں تاریخیں اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ 17 ربیع الاول کو امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور 28 صفر کو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہیں، یعنی ولادت بھی کسی امام کے ساتھ ہے، شہادت کی تاریخ بھی کسی امام کے ساتھ ہے۔ بات ہو رہی ہے لوگوں کے لیے؟ تو دونوں تاریخیں کسی نہ کسی اہل بیت کے ساتھ ہیں، یعنی پیغمبر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے ولادت اور شہادت میں بھی میری آل سے کبھی جدا نہ دیکھنا۔ اللہ نے مجھے اپنی آل کے ساتھ رکھا ہے ہمیشہ، کہ کبھی کوئی ایسا نہ کرے کہ فاصلہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ آل اور ہے پیغمبر اور ہیں، کہ نہیں، میری آل ہمیشہ میرے ساتھ ہے، آل محمد ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ ہے، درود میں بھی شامل ہے، ہر چیز میں شامل ہے۔ حضرات پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ مطالب۔ تو جناب امام حسن مجتبیٰ جناب ختم مرتبت کے زانو مبارک پہ بیٹھے ہیں، اور اتنے میں سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ میرا نواسا ہے اور یہ میرا سبت اکبر ہے۔ سبت سین بے اور توئے، سبت اکبر۔ قرآن میں لفظ اسباط بھی آیا ہے جو جمع ہے سبت کا، اور پیغمبر نے سبتین بھی کہا ہے، حسن حسین دونوں میرے دو بیٹے ہیں۔ سبت کہتے ہیں انبیاء کے اس بیٹے کو سبت کہا جاتا ہے جو ان کی نبوت کا اور علم کا وارث ہو۔ میں نے آپ کو پیش کیا آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو پیغمبر نے کہا یہ دونوں سبتین ہیں، حسن و حسین سبتین ہیں، یعنی میرے تمام علوم کے عہدوں کے عصمت کے وارث یہ دونوں ہیں۔ تو جناب امام حسن مجتبیٰ کو آپ نے اپنے زانوں میں بٹھا رکھا تھا، 4 برس کے امام حسن مجتبیٰ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی وارد ہوتا ہے جس کا ہیبت و جلال سارے صحابہ کو کھڑا ہو جانے پہ مجبور کر رہا تھا، سر پہ عمامہ تھا اور اپنے ایک پٹکا باندھ رکھا تھا کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، اور ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کئی 100 برس کے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مجمع میں وارد ہوئے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول خدا کو سلام کیا اور کہا یا رسول خدا سلام ہو، درود ہو آپ پر اور آپ کی آل پر۔ دونوں کو سلام کرنے کے بعد بیٹھے، کہا یا رسول خدا میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کئی سوالات ہیں جو مجھے کئی دنوں سے تنگ کر رہے ہیں، توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ مجھے کچھ سوالات کئی دنوں سے تنگ کر رہے ہیں، سوچ رہا ہوں میں آپ سے سوال کر لوں۔ تو جناب ختم مرتبت نے کہا سوال مجھ سے نہ کرنا، میرے اس بچے سے سوال کر لو۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سوالات شروع کیے، امام حسن مجتبیٰ نے جوابات دینا شروع کیے۔ جب جوابات سنے نا تو جناب ختم مرتبت نے وہ اٹھے، سلام کیا، کہا یا رسول خدا اجازت دے۔ جب جانے لگے نا تو پیغمبر نے کہا یہ میرا بھائی خضر ہے، انہیں کچھ سوالات تنگ کر رہے تھے، یہ سیکھنے آئے تھے، میرے بیٹے حسن مجتبیٰ نے جوابات دیے ہیں۔ حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ قصص کے اندر کہ اے موسیٰ جاؤ جا کے میرے ایک بندے سے سیکھو۔ اگر جناب موسیٰ صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب امت، اولِ نظم پیغمبر کو، صاحب عصمت کو سیکھنا ہو تو وہ خضر کے پاس جائیں، اور اگر جناب خضر کو سیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کے پاس آئیں۔ حضرات مختلف سوالات ہیں وہاں پہ، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، تو ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، میں صلح سے متعلق اس مطالب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کی صلح سے کس چیز سے نسبت ہے۔ میں کچھ مطالب کو پہلے پیش کیا اس مقام پہ، کسی اور مقام پہ۔ حضرات اب یہ جو صلح امام حسن مجتبیٰ ہے نا، یہ خود سے ایک بہت بڑی علامت ہے جہاں پہ پہچانے جائیں گے کہ کون ماننے والے ہیں اور کون ماننے والے نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا سب تب تک ساتھ دیتے رہے جب تک حکومت تھی، اور 6 مہینے آپ کا دورہ خلافت رہا، اور اس دوران سب ساتھ تھے، سب کہہ رہے تھے کہ آپ قیام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کے لیے چلو معاویہ کے خلاف، کیونکہ میرے بابا کہتے تھے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو اس وقت سب کے سب لوگ آہستہ آہستہ کھنچنے لگے امام علیہ السلام سے، اور جب لوگ دور ہونے لگے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے متوجہ کرنا شروع کیا، کہا کہ دیکھو تمہارے ایمان کی پختگی یہیں سے معلوم ہوگی۔ اور وہی امام امیر المومنین نے بھی کہا تھا کہ کوفے والوں تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے معاویہ کے خلاف، کہا یا علی بھی تو سردی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے گرمیوں کا انتظار کرتے ہیں، کوفے والوں تیار ہو جاؤ، کہا یا علی ابھی تو گرمیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے کہا سردیوں میں کہتے ہو گرمی کا انتظار کریں، گرمیوں میں کہتے ہو سردیوں کا انتظار کریں۔
بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ جہاد سے جان چرانا چاہتے ہو، نہ سردیوں سے راضی ہو نہ گرمیوں سے راضی ہو. کہا میری زندگی کا سب سے نحس لحظہ تھا اے کوفے والوں جب میری تم سے ملاقات ہوئی. بہت سخت جملہ ہے مولا کا یہ. کہا میری زندگی کا سب سے نحس لحظہ تھا، سب سے منحوس وقت تھا جب میں تم سے ملا اے کوفے والوں، اے کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا. اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ شام کی طرف رک کر کے کہتے ہیں کہا معاویہ تو ایک اپنا دے دے 10 میرے لے لے. یہ جو کوفے والے ہیں ایک تیرا میرے 10 سے افضل ہے، کیونکہ وہ تجھ جیسا رہنما ہوتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ مجھ جیسا پیشوا ہوتے ہوئے میرے پیچھے نہیں چلتے. بات واضح ہو رہی نا لوگوں کے لیے. تھوڑا سا میں پیش کروں گا آپ کو تاریخ. یہی مولا کے فضائل یہی مسائل ہیں، اگر تھوڑا سا سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کتنے مظلوم ہیں. کہا کہ اے معاویہ مجھ جیسا پیشوا ہوتے ہوئے یہ میرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. پھر آپ نے کہا کہ کوفے والا تیار ہو جائے جنگ کے لیے. کہا یا علی جب وہ شام میں بیٹھا ہوا تو ہم جا کے کیوں چھیڑیں اسے، بیٹھے رہیے. کہا تمہاری مثال شترمرغ جیسی ہے، جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو ریت میں منہ دے لیتا ہے کہ مصیبت نہیں آ رہی، اس کے ریت میں منہ ڈالنے سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ فارسی میں شتر مرغ کہتے ہیں، شتر کہتے ہیں فارسی میں اونٹ کو، مرغ کہتے ہیں مرغ کو. تو کہا کہ جب اونٹ سے کہتے ہیں نا کہ وزن اٹھا تو وہ کہتا ہے میں مرغ ہوں. مرغ وزن نہیں اٹھا سکتا. کہتے پھر انڈا دے دی تو کہتے ہیں نہیں میں تو شتر ہوں. یعنی ہر طرف سے جان چرانے والا. مولا فرماتے ہیں کہ کوفے والوں تم ہر طرف سے میرے سے جان چراتے ہو، میری خدمت کے لیے تیار نہیں ہو، دین کی نصرت کے لیے تیار ہے. تھوڑے سے طرف جملے ہیں لیکن پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا سامنا کیا. آج جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کوفے میں تو شیعہ تھے، وہ افراد جو کہتے ہیں نا کوفے میں شیعہ تھے، کسی شیعہ کو کوفی شیعہ کہہ کے دیکھے پھر معلوم ہوگا. حضرات کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہا کرتا کسی سے میں آپ کا ماننے والا نہیں ہوں، اور خصوصاً اہل بیت سے. جملے پہ غور کیجیے گا حضرات، تھوڑا سا توجہ کیجیے. کوئی یہ نہیں کہتا اہل بیت علیہ السلام سے میں آپ کا ماننے والا نہیں ہوں. جو ماننے والے نہیں ہیں آج بھی جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ جو نہیں مانتے ان سے کہیں گے تم اہل بیت کو مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ نہیں مانتے. پتہ نہیں میں وعدہ کر پا رہا ہوں. آج کے دور میں ذرا جا کے دیکھیے سارے مکاتب فکر کے اندر کسی سے پوچھ لیں آپ کہ تم اہل بیت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، کبھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے. ہر مکتب فکر یہی کہتا ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. حضرات اہل بیت اتنے افضل ہیں جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اہل بیت کہیں یہ ہمیں مانتے ہیں. محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. بات واضح ہو رہی ہے حضرات. یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اب لیکن کوفے والے کیا کہتے تھے، آج تک لوگ انہیں جملوں کو پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں تم نہیں مانتے، تم میرے شیعہ نہیں ہو. مولا کے الفاظ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کوفے والوں کو وہ مولا کے ماننے والے نہیں تھے. ایک علامت. دوسری علامت، جب مولا نے کہا، جب ان لوگوں نے مولا کے خلاف جلوس نکالا نا، ایک مظاہرہ کیا، مولا نے کہا کیا بات ہے تم ماہ رمضان ہے سب کے آرام کو غارت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا علی آپ نے تراویح رکوا دی، تراویح کی نماز آپ نے رکوا دی، جماعت نہیں ہونے دیتے آپ. تو کہا تم تراویح پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آئندہ میں نہیں روکوں گا، لیکن یہ یاد رکھو جو میرا ماننے والا ہوگا وہ تراویح نہیں پڑھے گا. تو اگر کوفے والے مولا کے ماننے والے ہوتے تو چھوڑ دیتے نا. آج تک ہم نہیں پڑھتے کیونکہ مولا نے منع کر دیا. کہا پیغمبر اسلام نہیں پڑھتے تھے، جو میرا ماننے والا ہوگا وہ تراویح نہیں پڑھے گا. ہم نہیں پڑھتے، آج تک نہیں پڑھتے. مصحف نمازیں اپنی جگہ پہ، ہمارے مصحف نماز میں جماعت نہیں ہوتی. تو حضرت ایک اور یہ دلیل ہے کہ کوفے والے مولا کے ماننے والے نہیں تھے کیونکہ مولا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ پوری تمہید اگر واضح کر سکوں کہ کوفے والوں کا کیا دین تھا، کیا مذہب تھا. دوبارہ جب خط لکھا نا امام حسین علیہ السلام کو بھی کوفے والوں نے کہا کہ آ جائیے ہم آپ کے ماننے والے ہیں. آپ نے کہا ماننے والے نہیں ہیں. آپ نے پہلے سفیر بھیجا جناب مسلم کو بنا کے، کہا جاؤ جا کے بیعت لو، اس کے بعد میں آؤں گا. 16,000 افراد نے، 18,000 لوگوں نے، کچھ کہتے ہیں 30,000 لوگوں نے خط لکھے جناب سید الشہداء کو، ہم آپ کو مانتے ہیں. تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے بابا کو بھی دھوکہ دیا، آپ کے بھائی حسن کو بھی دھوکہ دیا، یہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے آپ کو بلا لیں گے اور پھر آپ کی شہادت میں حصہ لیں گے مارنے میں. کہا کہ تم مجھے مت بتاؤ، میں جانتا ہوں میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں.
میں شہادتی کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرات یہ سارے جملے بتا رہے ہیں ائمہ کے اپنے جملے کہ کوفے والے اہل بیت کے ماننے والے. بات واضح ہو رہی ہے لوگوں کے لیے. اب امام حسن مجتبیٰ کا دور ہے, سب کے سب کہہ رہے ہیں آپ کے ماننے والے. آپ نے کہا اچھا مجھے مانتے ہو تو پھر معاویہ کے خلاف جنگ کرو. سب کہتے تھے جب وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ صلح کر لیجئے تو پھر آپ جنگ کیوں کروا رہے ہیں؟ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں. کب وہ جب آپ کو کہہ رہا ہے صلح کر لیجئے تو آپ جنگ کے لیے کیوں تیار ہیں؟ مولا نے کہا نہیں یہ دھوکہ دے رہا ہے, یہ جھوٹا ہے, دھوکے باز ہے, عیار ہے, مکار ہے. اگر اس کو مہلت ملی یہ دین کو بدل دے گا. لوگوں نے باور نہیں کیا, مخالفت کی. مولا نے فوج تیار کی, آدھی فوج اس طرف چلی گئی. وہ جو آدھی فوج رہ گئی تھی عبید اللہ ابن عباس سپہ سالار تھے, اس میں بھی دو حصے ہو گئے. کچھ کہنے لگے ہمیں بھی ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا, کچھ کہنے لگے نہیں ہمیں رکنا چاہیے. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں خود مولا کے اپنے ماننے والوں نے آپ کی جان نماز کو چھین لیا. خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے جان نماز کھینچی اور امام حسن مجتبیٰ منہ کے بل زمین پہ. جب امام حسین علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تو 72 افراد ہیں لیکن آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز. امام حسن مجتبیٰ اتنی بڑی فوج ہوتے ہوئے خیمے میں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہوتے ہوئے ساتھ نہیں تھے. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو, نہ میرے بھائی کو. پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, تھوڑا سا اور سنیے گا, تھوڑا سا وقت دوں گا, زیادہ وقت نہیں ہوگا. سنیں امام حسن مجتبیٰ نے کیا سامنا کیا. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ اور بڑا تلخ دور ہے امام حسن مجتبیٰ کا. وہ افراد جو بار بار کہتے تھے جنگ کیجیے, اچھا آخر میں یہ ہوا کہ وہ جو دو آدھا لشکر رہ گیا تھا وہ دو حصے ہوئے, ان میں سے بھی ایک حصہ ٹوٹ کے چلا گیا, اور وہ جو رہ گئے تھے وہ خود شک میں پڑ گئے کہ ہم میں سے کون کون بک گیا ہے, کس کس نے پیسے کھا لیے معاویہ سے, کس کس نے پیسے نہیں لیے. یہاں تک کہ خود وہ جو سپہ سالار تھا وہ یہاں تک خود سوچ رہا تھا کہ شاید سب بک چکے ہیں, بس میں اکیلا ہی رہ گیا سوائے خاندان کے چند لوگوں کے. کوئی بھی امام کے ساتھ نہیں تھا. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو صلح پہ میں نے دستخط کیے, اس نے دستخط کر کے بلینک پیپر بھیج دیا امام علیہ السلام کو. تو ایک آدمی نے آ کے اعتراض کیا, کہا کہ فرزند رسول آپ نے صلح کیوں کی؟ کہا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. کہا میں جنگ کرنا چاہتا تھا, میں صلح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے صلح کی ہے. کہا لیکن امام کی جنگ اپنے لیے نہیں ہوتی ہے, نفس کے لیے نہیں ہوتی ہے, خدا کے لیے ہوتی ہے, معاشرے کے لیے ہوتی ہے. لیکن جب مومن ہی تیار نہیں تھی میرے ساتھ جنگ کے لیے کہ چلتے معاویہ کے خلاف جنگ کرتے. کہا پھر آپ نے کیوں دستخط کیے؟ کہا کہ یہی لوگ جو میری فوج میں تھے یہ آپس میں ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے گرفتار کر کے ان کو باندھ کے وہاں پہ معاویہ کے سامنے پیش کریں. کہ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس سے کہ میں صلح کرتا, کیونکہ سارے کا سارا یہ جو لشکر تھا یہ منافقوں کا تھا اور یہ کوفے کے لوگ اعتماد کے قابل نہیں تھے. حضرات یہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ سختی رہی ہے. کہا کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اگر 20 افراد بھی ہوتے تو جنگ نفس کے لیے نہیں ہے, جیسے میرے بابا نے خاموشی 25 سال اختیار کی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ لوگوں کے لیے امام کا قیام ہوتا ہے. جملہ سنیے گا, تھوڑی سی توجہ ہے لوگوں کی. جب مولا نے کہا نا کہ جنگ کے لیے جاؤ حضرت علی علیہ السلام نے, تو لوگوں نے کہا یا علی آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی, آپ خود جا کے معاویہ سے جنگ کر لیجئے. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے, اور میں چاہوں تو میں اکیلا معاویہ کے پورے لشکر سے جنگ کر سکتا ہوں, لیکن میری جنگ میرے نفس کے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے ہے. تم عدل و انصاف سے محروم ہو جاؤ گے اگر میں خاموش بیٹھ جاؤں. میں جنگ کر رہا ہوں اس پورے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے لوگوں کے لیے. حضرت یہی امام حسن مجتبیٰ بھی فرما رہے تھے, کہا میری جنگ میرے نفس کے لیے نہیں ہے. لوگ کہیں کہ اپنے لیے لڑ رہے تھے. ایک بڑا تلخ جملہ جب میں پڑھتا ہوں تنہائی کے اندر تو برداشت نہیں کر پاتا. امام حسن مجتبیٰ امام امیر المومنین بلکہ خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہا کہ اگر میں اپنا حق مانگتا تھا نا کہ میرا حق غصب ہو گیا ہے, تو لوگ کہتے تھے یہ دنیا دار ہو گیا.
اور اگر خاموش رہتا تھا تو لوگ کہتے اس کا حق ہے ہی نہیں اسی لیے مانگتا نہیں اپنا حق. کہ دونوں طرف سے معاشرہ مجھے ہی مجرم قرار دے دیا تھا. کہا کہ اتنا نزلن الدہر کا دنیا نے مجھے اتنا گرایا کہ میرا نام ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ لیا جانے لگا کہ جن کے ساتھ میں بیٹھنا برداشت نہیں کرتا تھا لوگ میرا نام ان کے ساتھ لیا اور کہتے تھے کون افضل ہے, علی افضل ہے یا وہ ہے. کہا کہ میرا اتنا میرے پہ ظلم کیا لوگوں نے اپنے الفاظ کے ساتھ. آج حضرات آج تک ایک میں جملہ پیش کر رہا ہوں, آج بھی ہمارے مولا مظلوم ہیں. اگر ہمیں دوسروں کے سامنے جا کے کیسے کیسے لوگوں کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ان کا حق نہیں تھا خلافت, علی بن ابی طالب کا حق تھا, یہ علی کی مظلومیت ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں آج بھی ثابت کرنا پڑ رہا. کتنے مظلوم ہے مولا, علی جیسے امام کے لیے ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں مولا کا حق تھا. کتنے مظلوم ہیں, یہ بہت بڑی مظلومیت ہے. علی جیسے امام کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں ان کا حق ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا حق نہیں اس کا حق ہے. بات واضح ہو رہی ہے. مولا اس بات پہ بہت زیادہ روئے, کہا کہ دنیا نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, اتنا مجھے گرایا کہ میرا نام ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ لیا جانے لگا کہ یہ افضل ہے یا علی افضل ہے. کہا ثم نزل الدہر, کہا کہ لوگ پہلے کہنے لگے علی افضل ہے یا معاویہ, پھر کہا آخر میں کہا معاویہ اور علی, کہا اس کا نام پہلے لینے لگے میرا بعد میں. ہم نے غور فرمایا مولا کیا فرما رہے ہیں, یہ مصائب ہیں, یہ مصائب ہیں مولا کے. پھر فرماتے ہیں امام حسن مجتبی کہا جیسا میرے بابا کا وہ دور تھا ویسا میں نے دور گزارا. لوگ معاویہ کو مجھ پہ ترجیح دے رہے تھے کہ وہ کم از کم دولت دے گا, پیسہ دے گا. حسن مجتبی عدل و انصاف قائم کر رہے ہیں. آپ نے غور دیکھا, میں نے تلخ تھی ساری باتیں کیا کروں, لیکن میں اگر نیت کو نہ پیش کروں تو پھر ہمارے نوجوانوں کو واضح نہیں ہوگا کہ کیسے مظلوم ہے امام حسن مجتبی, بہت مظلوم ہے. فرات میں صرف فضائل سنے ہیں, اگر ائمہ کے مصائب کو دیکھیں نا کہ جو تنہا کھڑے ہیں. روایت کے الفاظ ہے کہ ایسا وقت آیا کہ سارے خوارج حضرت علی کو چھوڑ کے چلے گئے, صرف ایک حضرت مالک اشتر اصحاب میں باقی تھے. صرف ایک جناب مالک اشتر. جناب مالک فوراً آگے بڑھے, مولا سے گلے مل کے رونے لگے, تو حضرت امیر کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے. بڑے تنہا ہے مولا, بڑے مظلوم ہیں. تو جب دونوں رونے لگے نا, کہا مالک ایک امام رہ گیا اور ایک ماموم رہ گیا. واقعاً کربلا بہت بڑا معرکہ کہ جہاں 72 افراد ساتھ کھڑے ہیں. کہا مالک بس ایک. کہا مولا ان کو کیا ہوا, تو آپ نے جملہ کہا کہ ان الناس عبید الدنیا, یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں. اللہ کے بندے بہت کم ہیں, دنیا کے بندے بہت زیادہ ہیں. حضرات جب جناب ختم مرتبہ کا وصال ہو رہا نا, تو بار بار حضرت امیر کو ایک جملہ کہتے تھے یا علی میں اپنی زندگی میں آپ کا حق غصب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا. بار بار کہا کہ یا علی جائیے, نماز کا وقت ہو گیا, اب نماز پڑھا دیجیے. کہا یا رسول خدا میں کیا جا کے نماز پڑھاؤں, وہاں پہ کوئی اور کھڑا ہو گیا. کہا یا علی مجھے سہارا دیجیے, میں اپنی زندگی میں آپ کا حق غصب نہیں ہونے دوں گا. فوراً گئے محراب میں, ابا کو پکڑا, کہا باہر نکل میری محراب سے, میری زندگی میں دی کہ حق کو غصب کر رہے ہو. بڑی مظلومیت ہے. جناب ختم مرتبہ کے آخری لحظات ہیں. ایک مرتبہ کا یا علی ذرا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ, میرے نواسوں کو بلاؤ. جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ دیا کہ بیٹی میرے بعد بہت ظلم ہوگا. اور پھر ایک مرتبہ دروازے کو دیکھنے لگے, شاید دروازے کے گرنے سے متعلق سوچ رہے ہوں گے کہ اس دروازے کو آگ لگائی جائے گی, کیا کیا مظالم ہوں گے. جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آیا کہ بابا میں آپ کی بات صبر کروں گی. جب جناب سیدہ بہت زیادہ رونے لگی نا, تو ختم مرتبہ نے کہا بیٹی آپ رو کیوں رہی ہیں. کہا بابا آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. کہا بیٹی سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گی. جناب سیدہ کا بابا مجھے اس بات کی خوشی ہے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کبھی آپ نے دیکھا دنیا کے اندر کہ کوئی 18 سال کی عمر میں مرنا چاہتا ہو؟ کبھی کوئی آپ نے مرد یا کوئی لڑکا یا لڑکی دیکھا جو مرنا چاہتا ہو کہ بس میں مر جاؤں؟ نہ جانے کتنے ظلم ہے جناب سیدہ پہ کہ کہتی ہے بابا میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتی, مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. الہی عجل وفاتی, پروردگار مجھے جلد موت دے دے. اتنے مصائب مجھے دکھائے مسلمانوں نے. جملے سنیں گے حضرات, میں اگر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو امام حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے نا, تو فوراً دونوں رسول خدا کی سینے سے لپٹ گئے. جناب سیدہ نے آواز دکھایا میرے شہزادو بابا کی سینے پہ مت چڑھنا, میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے, میرے بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے. جناب ختم مرتبہ نے کہا بیٹی
میرے نواسوں کو میرے پاس آ لینے دیجیے، ان دونوں پہ میرے بعد بڑا ظلم ہوگا، میں چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے میرے نواسے میرے سینے سے لپٹ جائیں۔ ان کے میرے سینے سے لپٹنے سے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، مجھے آرام محسوس ہوتا ہے۔ فوراً دونوں شہزادوں گلے سے لگایا، آواز دی کہ بیٹی کیا بات ہے؟ ابھی تھوڑے سے دیر میں تابوت برآمد ہوگا نا، میں تھوڑے جملے پیش کروں آپ کے سامنے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ آپ بار بار دروازے پہ جاتی ہیں، پیغمبر اسلام بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، کسی نے زہر دے رکھا تھا۔ تو کہا کہ بابا جان کوئی عرب ہے، میں چہرہ تو دیکھتی نہیں ہوں، میں نے لباس دیکھا ہے، کوئی عرب ہے بار بار دروازے میں دستک دیتا ہے، میں کہتی ہوں کہ چلے جاؤ میرے بابا آرام کر رہے ہیں، پھر واپس آ جاتا ہے۔ کہ بیٹی اگر آپ نے چہرہ دیکھا ہو تو یہ ملک الموت ہے، یہ کسی نبی کے پاس بھی اجازت سے نہیں جاتا، یہ آپ کے تعظیم میں، آپ کے احترام میں بار بار جب بھی دروازے پہ آتا ہے تو آپ سے تعظیماً اجازت مانگتا ہے، سیدہ اجازت ہے میں آپ کے بابا کے پاس آ جاؤں؟ کہ یہ تو کسی نبی کے پاس اجازت نہیں مانگتا۔ اللہ جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے۔ تو جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے اجازت دیتی ہوں، میں ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا، سوال کروں گا۔ جناب ختمی مرتبہ کہہ رہے ہیں سیدہ یہ ملک الموت کسی سے اجازت نہیں مانگتا، آپ کی تعظیم میں اجازت مانگ رہا ہے۔ میں کہوں گا مسلمانوں جناب سیدہ کے دروازے پہ بغیر اجازت کے نہ جانا، دروازے پہ آگ نہ لگانا، یہاں تو ملائکہ بھی اجازت سے اندر آتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی جناب ختم مرتبہ ایک وصال ہوا، بی بی سیدہ بہت روئی بابا پھر۔ ہر بیٹی باپ سے محبت کرتی، لیکن اگر باپ رسول خدا جیسا ہو، بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو تو بہت گریہ کریں گی۔ بی بی رونے لگی، بہت روئی۔ جب رو رہی تھی نا تو ایک مرتبہ سب بیویاں آپ کو سہارا دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ علی مرتضیٰ موجود ہیں، انہوں نے آپ کے بابا کے تابوت کو سجایا ہے۔ بڑے اہتمام سے مولا نے قبر میں رسول خدا کے جناب جسد مطہر کو اتارا۔ اللہ جملے کو سنیے گا، جسد مطہر کو اتارا، لیکن تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے جناب سیدہ کو تماچا لگایا ہو، جناب سیدہ کو تازیانہ مارا ہو، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ بی بی آپ کی پوتی جناب سکینہ کو کربلا کے میدان میں بی بی ان کے بالیوں کو بھی چھینا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی دونوں کی شہادت کے لیے کہا مجھے کہ جناب ختم مرتبت کی بھی آخری لحظات کے امام حسن مجتبیٰ کے، جب امام حسن مجتبیٰ کو جودہ بنت اشس ملعونہ نے زہر دیا نا، تو ایک مرتبہ جیسی زہر دیا امام حسن مجتبیٰ کو چھٹی یا ساتویں مرتبہ زہر دیا گیا تھا، تو کہا کہ اس دفعہ جو تو نے زہر دیا ہے نا، اس نے میرے پورے کلیجے کو جلا دیا، میرے پورے سینے میں تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ذرا تشت لا دے، فوراً تشت کے اندر امام نے قے کی، کہا میں فرما ذرا میرے بھائی حسین کو بلا دو۔ تو جودہ جو تھی وہ ایک مرتبہ رونے لگی، مولا نے کہا آپ کیوں رو رہی ہے؟ جو تو کام کرنا چاہتی تھی تو نے اپنا کام کر لیا، تو کامیاب ہو گئی، تو مجھے مارنا چاہتی تھی تو نے زہر دے دیا، میری شہادت ہونے والی ہے۔ کہا نہیں مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی پوچھیں گی کس نے زہر دیا، آپ بتائیں گے تو اس وقت مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ میرے مولا حسین کہتے میرا بھائی اتنا کریم تھا، اپنی قاتلہ سے کہا پچھلے دروازے سے چلی جا، لیکن یاد رکھ جہنم تیرے انتظار میں ہے، نہ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرے گا، وہ جو تجھے دولت دی ہے نا اس نے معاویہ نے بھیجی ہے، وہ تیرے علاج میں لگ جائے گی، خدا ایسی بیماری دے گا تو پاگل بھی ہو جائے گی۔ بس بھئی وہ ملعونہ بھاگی، اتنے میں امام حسین علیہ السلام پہنچے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام آئے، جناب سید الشہداء نے امام حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا، کہا بھئیہ یہ کیا عالم بنا رکھا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا اے حسین سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ مت روئیے گا، سب مجھ پہ گریہ کریں آپ مت روئیے گا۔ کہا کیوں بھئیہ میں کیوں نہ روں؟ کہا لا یوم کا یا ابا عبداللہ، کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہے، عاشورہ جیسا کوئی دن نہیں ہے، اے حسین میرے پاس تو آپ بھی ہے، عباس بھی ہے، میرے بیٹے بھی ہیں، لیکن اے حسین میدان کربلا میں آپ کے پاس کوئی نہ ہوگا۔ آخر جملے سن لیجیے، بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا، آخر جملے سن لیجیے، دو جملوں کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ کہا اے حسین ذرا اس تشت کو چھپا دو جس میں میرا کلیجہ نکل آیا۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ نے اس میں کلیجہ نکل آیا۔ کہا بھئیہ ذرا اس تشت کو چھپا دو۔ کہا کیوں بھئیہ؟ کہا ابھی میری بہنیں آئیں گی، زینب ام کلثوم برداشت نہیں کر سکیں گی کہ بھائی کا کلیجہ نکل آیا۔ فوراً جناب امام حسین علیہ السلام نے وہ تشت چھپایا جس میں امام حسن مجتبیٰ کا کلیجہ نکلا تھا۔ فوراً دونوں بہنیں پہنچی، کہا بھئیہ یہ کس نے ہمیں آپ سے محروم کر دیا آپ کے فراق میں؟ کہا کہ بس بھی ایک مرتبہ اہتمام کیا، امام حسین علیہ السلام نے خود سے اپنے بھائی کا تابوت تیار کیا،
بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا گیا. روایت کے الفاظ ہیں سب نے کاندھا دیا, سارے جوانان بنی ہاشم موجود تھے, جناب عباس سے محمد حنفیہ سب کے سب جوان کاندھا دینے لگے, سارے بھائیوں نے کاندھا دیا. امام حسین علیہ السلام بہنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہا بہنوں سے کہا رک جاؤ بس بھئی جنازہ اٹھنے دو. کہا نہیں بھیا ہمیں اپنے بھائی کے جنازے کو ایک مرتبہ ودا کرنے دیں. ودا کیا کرتا جنازہ اٹھا دو. جنازہ اٹھا, جیسے باہر نکلا کچھ دیر کے لیے گیا تھا, جناب زینب ابھی دروازے پہ کھڑی تھی, اتنے میں جنازہ واپس آ گیا. کہا کیا بات ہے جنازہ واپس کیوں لے آئے گا, دیکھو تو کتنے تیر لگے ہیں. جب ایک مرتبہ جناب زینب نے تیروں کو دیکھا, آوازی کا اماں ذرا آ کے دیکھو, یہ آپ کے لخت جگر حسن مجتبیٰ کا جنازہ. اماں پورے لاشے میں 70 تیر لگے. بی بی ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, کہتی تھی اماں کبھی کوئی تابوت ایسا نہ ہوگا کہ تابوت میں تیر لگے ہو. یا حسن, یا حسن. پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. لگی تو نہیں آپ کے آسان